عام جو لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان پر سیاست میں پابندی 2 سال کی لمٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، یعنی اس کو سیپریٹ اینٹی کے طور پر لیا جی مجھے اس کا دیکھنا پڑے گا حساس ڈیوٹی کا کیا مطلب ہے۔ جی پاشا صاحب میں آپ مسکرا رہے تھے، کہیں آپ خود چکوال سے ہیں، کہیں وہ چکر تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے جو ادارے سے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ یہ قدغن لگائی ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ پالیٹکس میں حصہ لے سکتے ہیں، جو کہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے، اسپیسیفکلی ان کے بارے میں ہے۔ آرٹیکل 19 اور 19A کی جو بات کی ہے آپ نے، اس میں کوئی پینل کلاز نہیں ہے، تو انہوں نے میرا خیال ہے شاید ادھر سے میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے، جو بات میرا سوال آپ سے یہ نہیں، آنیسٹلی میرا سوال یہ ہے کہ ہر سرکاری ملازم پر جو برطرف ہو یا ریٹائر ہو اس پر تو 2 سال کی پابندی ہے، لیکن یہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص پر سیاست میں 5 سال کی پابندی ہے۔ آپ مجھ سے سچ نکلوانا چاہتے ہیں؟ جی آپ چکوال سے ہیں، میں اس لیے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ آپ لوگوں کی بھی زیادتیاں ہیں کہ آپ ریٹائرڈ جو آفیشلز ہیں، ہائر آفیشلز اپ ٹو دی لیفٹیننٹ جنرل، آپ ان کو دفاعی تجزیہ نگار کے طور پہ بلاتے ہیں اور سارے کویسچنز آپ کے پولیٹیکل ہوتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں میں ایک اور آرٹ ہے کہ آپ اندر کی باتیں اگلوا لیتے ہیں، اور جب اندر کی باتیں کنفیشنل طور پہ ان سے اگلتی ہیں تو اس میں ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ آئی ایس آئی کے میں وہی بات کر رہا ہوں نا، میرا سوال یہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے یہ رکاوٹ میں ایک منٹ راج صاحب، بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص کو سیپریٹلی کیوں اس قانون میں دیکھا جائے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیا چکوال سے آپ ہیں؟ میں بار بار میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں، بات صرف یہ ہے کہ آپ جتنے بھی حساس ادارے کے ڈی جی رہے ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے کافی ساری باتیں ان سے نکلی ہیں سر، ایسے ہے، اور فوری طور پہ نکلنے کا ریاکشن جو ہے، جنرل پاشا صاحب کبھی نہیں آئے، جنرل ظہیر الاسلام کبھی نہیں آئے، جنرل فیض صاحب کبھی نہیں آئے، وہ تو ابھی چکوال قریب ہے، ابھی 2 سال نہیں ہوئے نا ان کو، ابھی 2 سال نہیں ہوئے، تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ حساس ڈیوٹی والے کو 5 سال شاید اسی لیے کہ 2 سال شاید اگلے سال تک ہو جائے 2 سال، تو ان کو آپ ٹی وی پہ نہ لے کے آئیں، کیونکہ ان کے اندر بھی لاوا پک رہا ہوگا، یہ بھی صورتحال ہے، ساری باتیں آپ وہ کھڑی تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی یہ پروویژن جنرل فیض صاحب کے لیے ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ جنرل فیض کا نام نہ لیں اسپیسیفکلی، ممکنہ طور پہ باقی سارے لوگ بھی اس میں شامل باقی تو 5 سال سے پہلے ریٹائر ہو گئے نا، یہ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، 5 سال کی جب مدت ہے نا سر، 5 سال کی مدت تو اس لیے رکھی گئی نا، آپ کدھر مجھے قانونی مشگافیوں میں ڈال رہے ہیں؟ 5 سال مینشن اس لیے کیا گیا ہے۔ نہیں، جنرل پاشا صاحب بہت پہلے ریٹائر ہوئے، وہ 5 سال سے بہت پہلے ریٹائر ہو گئے، ظہیر الاسلام صاحب بہت پہلے ریٹائر ہو گئے، یہ اب 5 سال جو لکھا گیا ہے یہ تو پھر میں عرض کرتا ہوں، ایک جنرل دورانی صاحب آتے رہے، میڈیا پہ بھی آتے رہے، وہ رہے ہیں، اور کافی ساری باتیں انہوں نے اپنے دور کی ہیں، پھر آئی جی آئی کے بناتے وقت جو کام ہوئے وہ بھی ساری باتیں آئی، نہیں آپ پلیز پاشا صاحب پلیز وہ لیکن وہ چیزیں آئی نا سامنے۔ نہیں راج صاحب، میرا سوال یہ ہے، بولنے پہ پابندی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں 5 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتے، میں تو یہ نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے، بڑی زوردار اٹیمپٹ کی کہ پاشا صاحب کو آپ چکوال میں داخل کریں، لیکن وہ بات سے آگے نہیں جا سکے۔ وہ ہیں چکوال، نہیں وہ ہیں لیکن آپ نہیں جانا چاہتے ابھی آپ کے اس پہ۔ اس میں گزارش ہے جس طرح کہ عابد زبیری صاحب نے فرمایا کہ حساس ادارے کی وہ ڈیفینیشن کرنی پڑے گی، حساس ڈیوٹی کی۔ اب اس میں حساس ڈیوٹی پرنسپل سیکریٹری جو ہوتا ہے سویلین ہے، وہ اس کی بھی انتہائی اساس ڈیوٹی ہے۔ بالکل صحیح۔ آئی بی کے لوگ ہیں، مختلف ایجنسیز کے لوگ ہیں، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، سیکریٹری داخلہ آپ دیکھیں نا، اس کی کتنی اساس ڈیوٹی ہے، سیکریٹری ڈیفنس کو آپ دیکھ لیں، اس کی کتنی اساس ڈیوٹی ہے۔ کتنا خبروں میں آتے ہیں سیکریٹری داخلہ، کتنا خبروں میں آفتاب سلطان صاحب اس وجہ سے آئے کہ نیب کے چیئرمین وہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ایک ہی ادارہ جو اپر ہاؤس ہے اس میں یہ انیشیٹ ہوا، اس نے پاس کیا، قومی اسمبلی میں سے پاس ہوگا، پھر پریزیڈنٹ کی اسینٹ آئے گی،
اسینٹ کے بعد پھر جب ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی پیپر آتا ہے پھر اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور جو بھی اس کے لوپ ہولز ہیں جو اس کے پروس اینڈ کونس ہیں انہیں ہم ڈسکس کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ایک بات جو میں پہلے کرنا چاہ رہا تھا پھر وہ میری باری نہیں آ سکی, اس میں یہ کہ آپ نے ڈیلے جو کورٹس کا ڈیلے ہے اس کے حوالے سے بات کی. دیکھیں میں بالکل کھلے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کا حصول ڈیلے ہوتا ہے یا کیسز پرولونگ ہوتے ہیں پینڈنگ رہتے ہیں لمبے عرصے تک, اس میں ہم وکلا برادری کا بھی مناسب حد تک کنٹریبیوشن ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, کچھ ہمارا جیسے پاشا صاحب نے فرمایا کہ کچھ سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں, ٹھیک ہو گیا. کچھ ہمارا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی اگر مثال لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹرائل ہوتے دیکھا. وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر 11:30 بجے ڈی پی بیٹھتی تھی, پاشا صاحب کو بھی اس کا گواہ ہیں اس بات کے, وہ ٹائم سے پہلے پہنچ جاتی تھی کورٹ میں. زرداری صاحب ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے تھے. نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوا, لیکن یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے تو جج صاحب انتظار کرتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں, یہ 6 گھنٹے اور یہ جج کا کام, یہ چیئرمین پی ٹی آئی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کورٹ کا قصور ہے کہ 8 بجے تک کیوں آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ جو بھی ہے کسی نان اپیرنس کی وجہ سے جو پینل ایکشن لے سکتے ہیں اس کے خلاف لیں. شاید راج صاحب یہ کہنا ہو کہ گڈ ٹو سی یو, نہیں گڈ ٹو سی یو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ جو انہوں نے کہا نا چیف صاحب نے معذرت کے ساتھ کہ گڈ ٹو سی یو, انہوں نے کہا میں نے فلاں کو بھی کہا تھا فلاں کو بھی کہا تھا, ان میں سے ایک بھی ملزم نہیں تھا. بلاول ویرا کو یا سراج العقیہ یہ تو کوئی باقی کیسز میں گئے ہوئے تھے, ان سے بلا کے آپ نے اچھے الفاظ میں, ٹھیک ہے جج کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اسے دیکھتے ہی بندہ پڑ جائے, کسی کی تصدیق. راج صاحب میں کہہ رہا ہوں